إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، گھروں میں سماعت فرمانے والی خواتین اور سماعت فرمانے والے بھائیوں، آج سورہ یاسین کا 12واں خطبہ ہے اور اس حوالے سے یہ آخری خطبہ ہے۔ یہ 7 آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ نے قرآن کی صداقت کو بیان کیا، قرآن کی حقانیت کو بیان کیا، پھر اس کے بعد اپنی توحید کے دلائل کو پیش کیا کہ میں خدا اس کائنات کے لیے کیا ہوں، اور میں نے کائنات کے ذرے ذرے کو حضرت انسان کے لیے پیدا فرمایا اور حضرت انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ پھر آخر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ لوگ جو کچھ بھی آپ کو کہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خدا ان کے ظاہر و باطن کو جاننے والا ہوں۔ ان آیات کے اندر اللہ دوسرے انداز میں توحید کے دلائل کو پیش فرما رہے ہیں۔ حضرت انسان کو کسی اور دور دراز علاقے میں بھیجا نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ ادھر چلے جاؤ، اس چیز کی طرف دیکھو اور تمہیں توحید کے دلائل ملیں گے، بلکہ کہا کہ اپنی ذات کے اندر ہی دیکھ لو، اپنے آپ کو ہی دیکھ لو تو تمہیں میری توحید کے دلائل ملتے چلے جائیں گے۔ تم ایک ایسی کتاب ہو، تم ایک ایسی کتاب ہو جسے میں خدا نے تیار کر دیا، اور اس کی ورق گردانی کرتے رہو، اس کی ورق گردانی کرتے رہو، اسے پرکھتے رہو، اور تمہیں ہر چیز کے اندر میرے توحید کے دلائل ملیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے انسان کو یہ دعوت دی کہ وہ اپنی طرف دیکھے، اور فرمایا کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ انسان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، وہ اچانک جگڑالو بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اگر انسان ان مراحل کو دیکھ لے تو انسان کبھی بھی اللہ کی توحید کا انکار نہیں کر سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن نے کیا کہا؟ هو الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء
وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمین. کہا کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قیام گاہ بنایا، آسمان کو چھت بنا دیا، اور تمہیں کھانے کے لیے پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں چیزیں عطا فرمائیں. وہ یہی اللہ تمہارا رب ہے. اللہ با برکت ہے، بڑی برکتوں والا ہے. اور دوسرے مقام پر یوں بیان کیا الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. فرمایا کہ وہ ذات ہے کہ جس نے ہر پیدا کی ہوئی چیز کو خوبصورت بنایا، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی، اور فرمایا کہ انسان کی نسل کو پانی کے جوہر سے بنایا، پھر اس کو درست بنا دیا، اس کے قد و قامت کو درست بنا دیا. الذی خلقک فسواک فعدلک، بالکل درست بنا دیا. چہرے کی بناوٹ دیکھو، ہاتھوں کی بناوٹ کو دیکھو، پاؤں کی بناوٹ کو دیکھو، آنکھوں کی خوبصورتی کو دیکھو، ہونٹوں کی خوبصورتی کو دیکھو. اگر انسان یہ ساری چیزیں دیکھ لے، وہ اپنے رب کی توحید، اس کی ربوبیت کا انکار کیسے کرے؟ اور فرمایا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دے دی، تمہیں کان دے دیے، تمہیں دل دے دیا، تمہارے سینے میں خوبصورت دل رکھ دیا. قلیلا ما تشکرون. اتنا سارا کچھ دینے کے باوجود بھی تم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو، اتنا کم شکریہ ادا کرتے ہو. ایک عالم بتا رہے تھے کہ امریکہ سے ایک نوجوان آیا، وہ ہمارے پاس آیا تو ہم نے اس کے لیے بستر لگایا. جب ہم نے اس کے لیے بستر لگایا تو وہ کہنے لگا کہ جناب میں تو لیٹ کے سونے کی نعمت سے محروم ہوں، میں تو لیٹ کے نہیں سو سکتا. تو ہم نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہر انسان کے حلق کے نیچے اللہ نے ایک وال لگایا ہوا ہے. جب انسان کھانا کھاتا ہے تو انسان جب کھانا کھا چکا ہوتا ہے تو وہ وال روکتا ہے اس کھانے کو باہر نکلنے سے. انسان کھا کے لیٹ جائے تو وہ کھانا باہر نہیں آئے گا، اس نظام کے تحت وہ وال اس کو روک دے گا. تو وہ کہنے لگا کہ میرا وہ وال ہے ہی نہیں ہے، میں کھانا کھا کے لیٹ نہیں سکتا ہوں. اگر میں لیٹ جاؤں تو وہ کھانا میرا سارا منہ کے ذریعے باہر آ جاتا ہے. تو وہ عالم کہتے ہیں اس وقت ہمیں یہ معلوم ہوا، ہم سجدہ ریز ہو گئے مولا، آج پتہ چلا کہ لیٹ کے سونے کی جو ہے وہ نعمت، اس کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے. ساری رات سوئے رہتے ہیں، دن کو سوتے ہیں، صبح کو سوتے ہیں، کبھی اللہ کا شکریہ ادا کیا؟ مولا تیرا شکر ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ آپ نے ہمیں اٹھا دیا. قلیلا ما تشکرون. بہت کم شکر کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ باور کروا رہے ہیں کہ اے حضرت انسان، اپنی اصلیت کو دیکھ، اپنی ابتدا کو دیکھ کہ ایک گندے مادے سے خدا نے تمہیں پیدا کیا. نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم تمہیں پیدا کرنے والے ہیں، تم آخرت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی تصدیق تم کیوں نہیں کرتے؟ تم تو بلا دیکھو، تم نے تو ایک نطفہ ٹپکایا، کیا اس سے تم انسان بناتے ہو یا ہم انسان بنانے والے ہیں؟ انسان کا کام فقط نطفہ ٹپکانا ہے، باقی مراحل کا کام میرے رب کا ہے. وہ اندھیروں میں اس کو خوراک دے رہا، اسے دلربا تصویر دے رہا،
اسے خوبصورت شکل دے رہا، اس کے اعضاء کو بنا رہا، کون بنا رہا ہے؟ کیا ہمارے والدین کے معبودان باطلہ بنا رہے ہیں؟ نانا لوگو، وہ صرف اللہ رب العالمین ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر خوبصورت انسان کی تخلیق فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے مزید فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ عاص بن وائل یہ مشرک تھا، آخرت کا انکار کرنے والا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں اعلان نبوت کے بعد اللہ کی توحید کے پریرے کو، اللہ کی توحید کے پرچم کو بلند کرنا شروع کیا تو یہ کہنے لگا کہ کیا ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو اللہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ تو یہ مکہ کی سرزمین سے ہڈی اٹھا کے لے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ میں رکھ کے اسے مسلنا شروع کر دیا اور اسے خوب پیسا اور پھر اسے پھونک سے اڑا دیا اور کہا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو اللہ کل قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمیں مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ میں تو وہ خدا ہوں جس نے حضرت انسان کو عدم سے وجود دیا۔ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ وہ کچھ بھی نہیں تھا، میں نے اس وقت حضرت انسان کو پیدا فرمایا، عدم سے اسے وجود دیا، مخلوط نطفے سے اسے پیدا فرما دیا اور اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ یہ آیت نازل فرما دی اور فرمایا قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے ان بوسیدہ ہڈیوں کو، ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ تو اللہ نے منہ توڑ جواب دیا اور فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بتا دیجئے کہ اسے وہی زندہ کرے گا، ان بوسیدہ ہڈیوں کو، ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو وہی کل قیامت کے زندہ کرے گا جس نے انہیں عدم سے وجود دیا، جس نے پہلی مرتبہ انہیں پیدا کیا وہی انہیں دوبارہ وجود دے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، ہر پیدا کی ہوئی مخلوق کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لوگوں یہ صرف عاص بن وائل ہی نہیں تھا بلکہ ابی بن خلف جو دشمنان اسلام میں سے بہت بڑا دشمن تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا۔ اسی طرح اس نے ایک ہڈی اٹھائی اور ہڈی اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسی طرح مسلی اور پھر اسے پھونک مار کر کہا کہ اللہ کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کل قیامت کے دن بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کریں گے؟ تو اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا کہ جی اللہ تمہیں موت دے گا، اللہ تمہیں موت دے گا اور پھر اس کے بعد تمہیں زندہ کرے گا اور تمہارے کرتوت کے اور تمہارے اعمال جو بدعمال ہے، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں جہنم کی وادیوں کے اندر دھکیل دے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ فرمایا کہ یہ انسان ابی ابن خلف کہتا ہے میں مر جاؤں گا، مجھے قبر کی پاتال سے زیر زمین مجھے صحیح سالم زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ یہ انسان بھول گیا انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، میں خدا نے تو اس سے پہلے اس وقت اس سے بنایا تھا جب اس کا تو وجود بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت حباب، یہ غریب تھے، غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے، یہ لوہار کا کام کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہی عاص بن وائل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور آ کر مذاق اڑانے لگا آخرت کا، تو انہوں نے اسے تلوار بنا کے دی تھی۔ جب اسلام لے آئی تو اسلام لانے کے بعد یہ حاضر ہوئے، یہ اس کے آستانے پر گئے اور کہا کہ آپ کا قرض باقی ہے، آپ نے مجھے اجرت نہیں دی، اس تلوار کی قیمت واپس نہیں کی، مجھے واپس دے دیجئے۔
تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہارا قرض کبھی نہیں دوں گا، ایک صورت میں دے سکتا ہوں کہ اگر تم محمد عربی علیہ السلام کے دامن کو چھوڑ دو۔ تو حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں حباب کی جان ہے، اس ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جس نے آسمان کو بلندیاں دی ہیں اور زمین کو پستی دی ہے، اس ذات کی قسم ہے کہ جس نے سمندروں کو بپھرنا سکھایا ہے، جس نے دریاؤں کو روانی دی ہے، اگر تم مر جائے، مر کے زندہ بھی ہو جائے، محمد عربی کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب یہ بات ہوئی کہنے لگا کہ کیا میں مروں گا، میرے مرنے کے بعد زندہ ہوں گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ہر آدمی زندہ ہوگا، ہر آدمی مرے گا، مر کے اللہ کے گٹارے میں کھڑا ہوگا اور اپنے اعمال کا اسے جواب دینا پڑے گا۔ کہنے لگا جاؤ، مجھے میرے مرنے کا انتظار کرو، اس کے بعد جب میں زندہ ہو جاؤں گا تو پھر آنا، میرے پاس مال کی فراوانی ہوگی، میرے پاس اولاد ہوگی، میں تمہارا قرض اس وقت ادا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کر دیں، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہتا ہے کہ قیامت کے دن مال کی فراوانی ہوگی، مجھے مال دیا جائے گا، مجھے دولت دی جائے گی اور مجھے اولاد دے دی جائے گی؟ کیا یہ غیب پر مطلع ہو گیا یا اس نے رحمان سے عہد لے لیا، کو پرومس لے لیا اس نے اپنے اللہ سے کہ کل قیامت کے دن اسے مال و دولت ملے گا؟ تو بات دور نکل گئی۔ تو اللہ نے یہ جواب دے دیا، اللہ اکبر، اور انہیں بتا دیا کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد تم نے ایک نہ ایک دن زندہ ہونا ہے۔ اور مزید فرمایا، توحید کی ایک اور دلیل دوسرے انداز میں پیش کی، فرمایا کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ وہ اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے سبز درختوں سے آگ بنا دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ عام قانون ہے کہ آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ بات ہے نا، آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ نے انہیں اکٹھا کر کے بتا دیا، اے میری توحید کے انکار کرنے والوں، آؤ تو صحیح، دیکھو میں خدا نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن میں سبز درختوں سے میں آگ پیدا کر رہا ہوں۔ وہی درخت، اس کے اندر رطوبت ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، اس درخت کے اندر جو ہے وہ رطوبت ہوتی ہے، پانی ہوتی ہے، اس کی ٹہنیوں میں پانی ہوتا ہے، لیکن جب اسے خشک کر لیا جائے اسی سے آگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، اسی سے تم آگ سلگاتے ہو، اسی کو تم آگ کے طور پر استعمال کرتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، جس کے ہاتھ میں ساری قدرت ہے، جو مالک الملک ہے، جو ذو الجلال والاکرام ہے، جو فعال لما یرید ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، کیا وہ اس کی مثل اور چیزیں نہیں بنا سکتا؟ بلا، کیوں نہیں؟ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ بہت زیادہ پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ اور فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ کسی آدمی نے کوئی عمارت بنانی ہو، آرکیٹیکٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، بھیا ذرا بنا دینا، ایک خاکہ بنا دینا، ایک نقشہ کھینچ دینا، میں اس طرح کا مکان بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کو ان کاموں کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ اللہ جب ارادہ کرتے ہیں کسی کام کا تو فرماتے ہیں کن، ہو جا، تو وہ مارج وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ تو عام چیزوں کے بارے میں۔ اگر اللہ کسی انسان کو مرنے کے بعد زندہ کرنا چاہیں تو ایک لفظ کن، ہو جا، تو وہ اس کے اندر روح پڑ جاتی ہے اور وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے دور کے اندر ایک آدمی تھا،
تو اس نے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا اور اس نے کہا میرے بیٹو میں کیسا باپ تھا, میں کیسا باپ ہوں, میں زندگی تمہارے ساتھ گزاری ہے, تمہاری میں نے پرورش کی ہے, مجھے بتاؤ تو صحیح میں کیسا باپ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھے باپ ہو, لیکن خود ہی کہنے لگا میں اچھا باپ تو ہوں لیکن میرا دامن اعمال صالحہ سے خالی ہے. میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں, جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری لاش کو جلا کے خاک کر دینا اور اس خاک کو ہونپ پیسنا, جب تیز ہوا چلے اس دن اسے سمندر میں گرا دینا اور ہوا کی نظر کر دینا. ان سے قسم اٹھوائی اور وعدہ کروا دیا, دنیا سے چلا گیا اور اس وصیت کے مطابق وہ کام کر دیا. تو اللہ رب العزت نے اس بکھری ہوئی خاک کو لفظ کن سے کہا کہ جمع ہو جا. وہ اللہ کے سامنے ایک انسان کی صورت کے اندر وہ جمع ہو گیا. اللہ نے فرمایا یہ کام کیوں کیا؟ رونے لگا, اے اللہ تیرے خوف سے یہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا. اللہ اکبر. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے. للہ ملک السماوات والارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ملک السماوات والارض. ہر چیز میرے رب کے ہاتھ میں ہے. فرمایا کہ کل شیء والیہ ترجعون, تم سب نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں فضول پیدا کیا, عبث پیدا کیا, تمہیں کوئی مشن دے کے نہیں بھیجا اور کیا تم اس کی طرف لوٹ کے نہیں جاؤ گے؟ توجہ کیجئے, یہاں اللہ رب العزت نے لفظ سبحان ذکر کیا. قرآن مجید کے متعدد آیات کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. پاک ہے وہ ذات. میں نے پرسوں جمعہ پر ایک حدیث بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ چٹیل میدان ہے جنت, اس کے اندر پودے لگا لو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابراہیم میری امت کیسے پودے لگائے گی؟ فرمایا کہ وہ سبحان اللہ کہہ کے جنت کے اندر پودے لگا سکتی ہے. فسبحان, جب بے بسی فرشتوں کی بے بسی کا تذکرہ آیا تو قرآن نے کہا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. اللہ نے یہ اعلان کیا کہ میری اولاد نہیں ہے تو سبحان کا لفظ استعمال کیا. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ, اور جناب تذکرہ ہوا کس کا؟ معراج کا. اور فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اور یہ لفظ سبحان تو حضرت یونس علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا جب موقع آیا تو فرمایا قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسولا. یہ اعلان کر دیا گیا کہ اللہ شرک سے پاک ہے تو لفظ سبحان کو استعمال کیا گیا. کیا کہا گیا؟ سبحان اللہ عما یشرکون. میرے بھائیو توجہ کیجئے, بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں, اللہ کو ان سے بڑا پیار ہے اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن اعمال یعنی ترازو کے اندر بڑے وزنی ہیں. وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہہ دیجئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہائے ہائے میرے بھائیو, آخری بات کہنے لگا ہوں, بڑی عجیب حدیث سنانے لگا ہوں, آپ کے دل کی کھڑکیوں کو کھولنے لگا ہوں, سامعین کی دلوں کی کھڑکیوں کو کھولنے لگا ہوں اور اپنے دل کی کھڑکیوں کو بھی کھولوں گا. میرے بھائیو اعمال کیجئے, اعمال صالحہ, اس لیے کہ اعمال صالحہ سے بہتر نہ دنیا کے اندر کوئی بھائی ہے, نہ کوئی دنیا کے اندر کوئی اچھا ساتھی ہے اور نہ آخرت کے اندر کوئی اچھا بھائی و ساتھی ہے. حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے اور آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ
تمہارے آباء و اجداد، تمہارے اعمال اور تمہارے مال کی مثال کیا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 بھائی ہیں، ان میں سے سب کو بلاتا ہے اور ایک کو بلا کر کہتا ہے کہ مجھ پر موت واقع ہو رہی ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، کچھ دیر میں مجھے زیر زمین دفن کر دیا جائے گا، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تو تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ وہ آگے سے جواب یہ دیتا ہے کہ میں تمہیں اچھی دوا دوں گا، جب تمہاری روح کفس انصری سے نکل جائے گی میں تمہیں غسل دوں گا، میں تمہیں کفناؤں گا، پھر اٹھا کے تمہاری مدد کروں گا، جنازے کے ساتھ جاؤں گا، کبھی ایک کندھے پر رکھوں گا، کبھی دوسرے کندھے پر رکھوں گا، پھر تمہیں اٹھا کر قبر کی طرف لے جاؤں گا جہاں تمہارا ٹھکانہ ہوگا، تمہیں زیر زمین دفناؤں گا، پھر واپس آ جاؤں گا، لوگوں کے سامنے تیری تعریف کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ بھائی تو ہمیں کسی کام کا نہیں لگتا۔ آپ نے فرمایا یہ اس کے رشتہ دار اور اس کے اہل و عیال والے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا دوسرے بھائی کو بلاتا ہے اور کہتا کیا ہے کہ اے میرے بھائی، دنیا سے جا رہا ہوں، میری کیا مدد کرے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں جب تک تو زندہ ہے میں تجھے جو چاہوں گا دوں گا، جو تو چاہے گا میں تمہیں دوں گا، جب تو مر گیا اس دنیا سے تیرا تعلق ختم ہو گیا، تیرے راستے جدا، میرے راستے جدا۔ فرمایا کہ اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کہنے لگے یہ بھائی تو کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اس کا مال ہے۔ تیسرے بھائی کو بلایا اور کہتا ہے اے میرے بھائی بتا، دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے مدد کرے گا، کیا دے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں ہر جگہ پر تیری مدد کروں گا، تیرے قدم قدم پر تیرا ساتھی بنوں گا، قبر میں میں تیرا ساتھی ہوں، ظلمت میں تیرا ساتھی ہوں، اندھیرے میں تیرا ساتھی بنوں گا، وحشت میں تیرا ساتھی بنوں گا، اور ہر مقام پر تیرا ساتھی بنوں گا۔ اس دن تیرا ساتھی بنوں گا جس دن تیرے اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یہ اچھا بھائی ہے، اچھا ساتھی ہے، اس سے بہتر تو کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ حضرت اما عائشہ کہتی ہیں ایک صحابی کھڑے ہوئے سارے لوگوں کے سامنے اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک رات دے دیجئے، صرف ایک رات دے دیجئے، میں اس مثال کو اشعار میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ ایک رات گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ جب وہ حاضر ہوئے بہت سارے لوگوں نے جب انہیں آتے ہوئے دیکھا وہ اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ اس مثال کو اشعار میں کیسے بیان کرو گے؟ سنیے، توجہ کیجئے، بڑے عجیب اشعار کہے، بڑے کربناک و دردناک انداز میں وہ اشعار کہے۔ فرمایا کہ فَإِنِّي وَأَهْلِي وَالَّذِي قَدَّمَتْ يَدِي كَدَاعٍ إِلَيْهِ صَحْبَهُ ثُمَّ قَائِلِي لِإِخْوَتِهِ إِذْ هُمْ ثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ لَعِينُوا عَلَىٰ أَمْرٍ بِالْيَوْمَ نَازِلِي فراق طويل غير متسق به فماذا لديكم في الذي هو غائلي فقال امرؤ منهم من الصاحب الذي أطيعك فيما شئت قبل التزايل فأما إذا جد الفراق فإنني لما بيننا من خلة غير واصلي فخذ ما أردت الآن مني فإنني سيسلك بي في مهيل من مهاملي فإن تبقني لا تبقي فاستنفدنني وعجل صلاحا قبل حتف معاجلي وقال امرؤ قد كنت جدا أحبه وأوثره من بينهم في التفاضل غنائي أني جاهد لك ناصح إذا جد الكرب غير مقاتلي ولكنني باك عليك ومعول ومسر بخير عند من هو سائلي ومتبع الماشين أمشي مشيعا أعين برفق عقبة كل حاملي إلى بيت مسواك الذي أنت مدخل أرجع مقرونا بما هو شاغلي كأن لم يكن بيني وبينك
لك خلة ولا حسن ود مرة بالتفاضل فذلك أهل المرء ذاك غناؤهم وليس وإن كانوا حراسا بطائلي وقال امرؤ منهم من الأخ لا ترى أخلك مثلي عند قرب الزلازل لدى القبر تلقاني هنالك قاعد أجادل عنك القول رجع التجادل وأقعد يوم الوزن في الكفة التي تكون عليها جاهدا في التثاقل فلا تنسني واعلم مكاني فإنني عليك شفيق ناصح غير خاذل فذلك ما قدمت من كل صالح تلاقيه إن أحسنت يوم التواصل. اللہ اللہ توجہ کیجئے، کہا کہ اللہ اکبر، اس شخص کی مثال فرمایا کہ میرے اہل و عیال اور میرے وہ اعمال جن کو میں نے اپنے ہاتھ سے آگے بھیجا ہے ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے 3 بھائی ہیں اور وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھائیوں کو بلا کر کہتا ہے کہ کربناک، دردناک جو ہے وہ موت واقع ہونے والی ہے، مصیبت واقع ہونے والی ہے، میری مدد کرو، بڑی لمبی جدائی ہے جس پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، میری تم کیا مدد کرو گے؟ اس ہلا دینے والی اور کربناک موت میں میری کیا مدد کرو گے؟ ایک بھائی ان میں سے کہتا ہے جب تک تم مجھ سے جدا نہ ہوا اس وقت تک میں تیری مدد کرتا رہوں گا، میں تیری بات مانتا رہوں گا، تیری اطاعت کرتا رہوں گا. اور فرمایا جو کچھ تو لینا چاہتا ہے جدائی سے پہلے پہلے لے لے، اس لیے کہ جدائی کے بعد مجھے خوفناک رستے پر چلا دیا جائے گا، پھر تم مجھ سے لے نہیں سکو گے، اگر تم مجھے باقی رکھنا چاہو تو نہیں رکھ سکو گے، اگر تم مجھے باقی رکھنا چاہو تو نہیں رکھ سکو گے، اس لیے مجھے خرچ کر کے ختم کر دو، اور موت جو جلدی آنے والی ہے اس سے پہلے پہلے اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو. اور پھر دوسرا بولا بھائی جس سے مجھے بڑا پیار تھا، جس کو میں دینے میں جو ہے وہ زیادہ دیا کرتا تھا، دوسرے لوگوں پر اسے فوقیت دیا کرتا تھا، اس نے کیا کہا کہ میرے بھائی دردناک کربناک پریشانی والی موت جب واقع ہو جائے گی میں تجھے بچانے کی کوشش کروں گا اور تیرا بھلا چاہوں گا، اور لیکن میں تیری طرف سے لڑ نہیں سکتا، جب تو مر جائے گا میں روؤں گا، اونچی آواز میں روؤں گا، لوگ تیرے بارے میں پوچھیں گے، میں ان کے سامنے تیری تعریف کروں گا، اللہ اللہ لوگ تیرے جنازے کو اٹھا کے لے جائیں گے، میں بھی ان کے پیچھے لے چلتا چلوں گا، اور جناب جن کی باری آتی ہوگی جنازہ اٹھانے کی میں نرمی کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مدد کروں گا، پھر میں اس مقام تک، اس گھر تک تیرے جنازے کے ساتھ چلوں گا جو تیرا ٹھکانہ ہے، تیرا مسکن ہے، تیری رہنے والی جگہ ہے، میں ادھر تک جاؤں گا، لوگ تمہیں جس میں لوگوں نے تمہیں داخل کرنا ہوگا، اللہ اکبر، پھر میں واپس آ جاؤں گا، جو کام ہے ان کے اندر میں مشغول ہو جاؤں گا، اور چند دن گزریں گے میری حالت ایسی ہو جائے گی جیسی میری تمہارے ساتھ کوئی دوستی تھی ہی نہیں، نہ ہی کوئی محبت تھی کہ جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے پر خرچ کیا کرتے تھے. فرمایا کہ یہ اہل و عیال ہیں، یہ اہل قرابت ہیں، یہ دوست و احباب ہیں، یہ اتنے ہی کام آ سکیں گے، یہ خواہش ان کی ہوگی کہ مرنے والے کی ہم زیادہ مدد کر سکیں لیکن زیادہ کام نہیں آ سکیں گے. تیسرا بھائی بولے گا اور کہے گا میں تیرا اصلی بھائی ہوں، میں تیرا سکا بھائی ہوں، میں تیرا اصلی بھائی ہوں. جب کربناک دردناک اذیت دینے والی موت واقع ہوگی اور تجھے مجھ سے اچھا ساتھی اور بھائی نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تیری میری ملاقات قبر پر ہوگی، تیری میری ملاقات قبر پر ہوگی، میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں گا اور میں تیری ہر بات کا جواب دوں گا، ہر سوال کا جواب دوں گا اور تیری طرف سے جھگڑا کروں گا. اور فرمایا کہ جس دن اعمال تلنے کا دن ہوگا یعنی قیامت کا دن ہوگا، میں اعمال کے پڑھنے میں بیٹھا ہوا ہوں گا جس کو تو باری کرنے کی کوشش کرتا رہا. فلا تنسنی وعلم مکانی فإننی، فرمایا کہ مجھے بھولنا نہیں ہے، مجھے بھولنا نہیں ہے، میرے مرتبے اور مقام کو جان لو،
جان لو کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، اور میں تمہیں کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ یہ تمہارے وہ اعمال صالحہ ہیں جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہیں، اگر تم نے انہیں اچھی طرح ادا کیا، اچھی طرح ان امور کو سر انجام دیا، تو تمہاری ملاقات کل قیامت کے دن ان اعمال صالحہ کے ساتھ ہو جائے گی۔ جب یہ اشعار ختم ہوئے، انہوں نے اپنا سر اٹھایا تو بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ تھے سب کے آنسو بہہ نکلے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے جب بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی جماعت کے پاس سے گزرتے تو وہ کہتے عبداللہ اللہ کے لیے اشعار ہمیں دوبارہ سناؤ، تو وہ سناتے تو جتنے لوگ بیٹھے ہوتے سب اشکبار ہو جاتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کی دعاؤں سے، آپ کے تعاون کی، اللہ کی توفیق سے آج جو ہے وہ سورہ یاسین کی تفسیر کا سلسلہ ختم ہوا۔ بارگاہ عزتی میں تسبیح دعا ہوں کہ اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ اس صورت کو ہم سب کے لیے قبر میں نور کا سبب بنا، آخرت میں نور کا سبب بنا۔ اے اللہ جس طرح آج آپ نے ہمیں یہ خوشی عطا فرمائی، اسی طرح ہمارے لیے قیامت کے دن کو خوشیوں بھرا دن بنا دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ ہم سب کو گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ جدیدہ قدیمہ ہر نوعیت کی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو نے انسان کو خطا کار بنایا، اے اللہ ضعیف پیدا کیا، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تیرے آستانے کے سوا کوئی آستانہ نہیں ہے، تیرے خوبصورت در کے سوا کوئی در نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کے یا اللہ اور پوری امت مسلمہ کے گناہوں سے درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ حاضرین مجلس میں نوجوان بیٹھے ہیں، اے اللہ بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، اے اللہ سفید بانوں سے تجھے حیا آتی ہے، اے اللہ ہم سب کے ہاتھوں کو اے اللہ خالی نہ لٹائیے، بلکہ اے اللہ ہمارے ہاتھوں سمیت اے اللہ ہماری جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دیجئے۔ اے اللہ قیامت کے دن کو خوشیوں بھرا دن بنا دیجئے۔ اے اللہ اس سورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کا دل ہے، اسے جو لوگ نزع کی حالت میں ہوں ان کے پاس اس سورت کو پڑھو۔ اے اللہ موت کی یا اللہ اس تلاوت کی وجہ سے، اس سننے کی وجہ سے اے اللہ موت کی سختیوں سے ہم سب کو ہٹا دیجئے۔ اے اللہ موت کی ہچکیوں سے بچا لیجئے، اے اللہ موت کی سختیوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ بہت سارے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ سب ساتھیوں کے دعاؤں کو قبول و منظور فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ جماعت کے ساتھی جہاں سے بھی آئے ہیں، اے اللہ تیرے دین کے لیے نکلے ہیں، اے اللہ آبا و اجداد کو تیرے دین کی عظمت کے لیے چھوڑا ہے، اے اللہ ان سب کو اپنے شایان شان بہترین جزائے خیر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں اسلام کو دین کو زندہ پیدا فرما دیجئے، زندہ کر دیجئے۔ اے اللہ پکا و سچا نمازی بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے مسائل کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مدرسے کو اے اللہ قیامت کی صبح تک آباد رکھیے۔ اے اللہ ہماری نسلوں سے ایسے لوگ پیدا فرما دیجئے، اے اللہ جو اس مدرسے کی آبادی کا ذریعہ بنے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔